السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن قرآن ٹیچ چینل۔ کچھ بھائیوں کی فرمائش پر آج دوبارہ ہم حرکات کا لیسن رپیٹ کریں گے۔ تو ویسے ہمارا آج کا لیسن اور تنوین کا تھا، لیکن کچھ بھائیوں کی فرمائش تھی کہ حرکات کے لیسن کو آپ ایک دفعہ دوبارہ رپیٹ کروا دیجئے۔ تو انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرکات کے لیسن میں ہمیں 2-3 چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس کے سائن یاد رکھنے ہیں کہ زبر کیسا ہوتا ہے، زیر اور پیش۔ اور ہمیں یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور اکیلا اگر زبر کو بولیں تو اس کو حرکت کہیں گے، اگر اکیلی زبر کی زیر کی بات کی جائے تو اس کو بھی حرکت کہیں گے، اور اکیلے اگر پیش کی بات کی جائے اس کو بھی حرکت کہیں گے۔ جب ایک سے زیادہ پہ بات کی جائے تو اس کو حرکات کہتے ہیں، یعنی کہ زبر زیر پیش۔ زبر کی جو علامت ہوتی ہے وہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبر اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم زیر کی بات کریں تو یہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، اور یہ بھی جیسے زبر لکھائی میں ہے جس طرح سے لکھا ہوتا ہے اسی طرح سے زیر ہوتی ہے، لیکن یہ حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ زبر حرف کے اوپر ہوتا ہے اور زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے، اور پیش اوپر سے تھوڑی سی مڑی ہوئی ہوتی ہے، جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے زبر، زیر اور پیش، ان کی علامات کو ہم نے یاد رکھنا ہے، یہ اس کے سائن کس طرح سے لکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، حرکت کے حوالے سے ہم نے یاد رکھنا ہے کہ حرکت کو نہ ہی تو ہم جھٹکا دیں گے اور نہ ہی اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ان 2 چیزوں سے ہم نے حرکت کو بچانا ہے، یعنی کہ حرکت کو کھینچنا بھی نہیں ہے اور جھٹکے سے بھی ادا نہیں کرنا، بلکہ اس کو نرمی سے معروف طریقے سے ادا کرنا ہے۔ یہ ہماری ہوگی حرکات کی باتیں۔ اس کے بعد ہم ایک اور چیز یاد رکھیں، الف جو ہوتا ہے اس کے اوپر اور نیچے کسی قسم کا کوئی سائن نہیں ہوتا۔ الف جو ہوتا ہے اس کا کوئی سائن نہیں ہے، نہ زبر، نہ زیر، نہ پیش، کسی قسم کا الف کے اوپر نیچے کوئی سائن نہیں ہوتا، تو اس کو الف بولیں گے۔ اور اگر الف کے اوپر یا نیچے کسی قسم کا کوئی سائن آ جائے تو وہ اب اس ٹائم پہ الف نہیں رہے گا، بلکہ وہ تبدیل ہو کر حمزہ ہو جائے گا، اب اس کو حمزہ ہی بولیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہم یہاں پر پڑھتے ہیں لائن نمبر 1 پہ، حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او۔ ہم نے اس کو حمزہ کیوں بولا ہے؟ حرکات کی وجہ سے، یعنی پہلے الف کے اوپر زبر آ گئی، اس سے آگے الف کے نیچے زیر آ گئی، اس سے آگے الف کے اوپر پیش آ گئی۔ ان حرکات کی وجہ سے اب یہ الف نہیں رہا، بلکہ یہ تبدیل ہو کر حمزہ بنے گا۔ اب اس کے آگے ہم پڑھتے ہیں، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ نیکسٹ، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو۔ نیکسٹ، ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو۔ اور اب ہم اس کے بعد لاسٹ 2 لائنز اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں، اور پورا پیج اسی طرح سے پڑھا جائے گا۔ اب ہم لاسٹ 2 لائنز دیکھیں آپ، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو۔ اور یہاں پر ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ ہم نے حرف کو آدھا آدھا نہیں پڑھنا، جیسا کہ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، لا زبر لا، لا زیر لی، لا پیش لو، لا لی لو، ایسا نہیں ہے۔ اس کو ہم نے پورا ادا کرنا ہے، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو۔
اور اس کے آگے دیکھیں گے نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو. نیکسٹ لائن را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو. نیکسٹ طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش تو، طا طی تو. ٹھیک ہے، ہم اسی طریقے سے پوری ایکسرسائز کمپلیٹ کریں گے. اور یہاں پر وہی بات ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو آدھے آدھے لفظ نہیں پڑھنے، جیسے کہ را زبر را نہیں، را زیر ری، را پیش رو، ایسے نہیں، پورا لفظ ادا کریں گے. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو. نیکسٹ والا بھی تا زبر تا نہیں، تا زیر تی نہیں، تا پیش تو، ایسے بھی نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، پورا لفظ ادا کریں گے. تا زبر تا، تا زیر طی، تا پیش تو، تا طی تو. تو امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ یہ کلیئر ہو جائے گا. پھر بھی اگر آپ کو اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم ہو تو آپ ضرور کویسچن کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ جو تنوین کا لیسن ہے انشاءاللہ ہم کل انشاءاللہ وہ بھی سٹارٹ کریں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.